اور جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے، اور جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اتنا بڑا درخت، اور اس کا نام ہے طوبیٰ، یعنی کہ ایک درخت طوبیٰ ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ اگر گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور اس کی کریشنز کتنی بڑی ہیں۔ اگر جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے تو آپ سوچیے کہ باقی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اینڈ ڈو یو نو کہ جنت میں جو لوگ پہلے داخل ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، کس طرح کے دکھتے ہوں گے، جنتی ہوں گے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسی ہوں گی، اور جو ان کے بعد جائے گی وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ یعنی کتنی خوبصورت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو صرف جنت میں داخل نہیں کریں گے بلکہ اس کے حسن و جمال میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں سارے لوگ بالکل پرائم ایج میں داخل ہوں گے، یعنی کہ بہت جوان، جنت میں کوئی بھی بوڑھا داخل نہیں ہوگا، جنت میں سب لوگ جوان داخل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر، ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے، اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے اور تم بھی، اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو۔ یعنی کہ جنت والے جب بازار میں جائیں گے تو وہ بھی حسین ہو جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، یعنی کہ ان کی حسن و جمال میں بھی روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت ایک جیسی نہیں ہے، جنت میں بہت سارے درجات ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اپنے کچھ لوگ علم کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں، کچھ تقویٰ کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں۔ معیار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ ہی دیا ہے، لیکن دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائف سٹائل میں یا سٹینڈرڈ لائف سٹائل میں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اوپر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ ماڈریٹ طرح کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، جنت میں بھی لیولز ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ دنیا میں جو لوگ زیادہ اچھے کام کریں گے جنت میں وہ زیادہ بڑا درجہ پائیں گے، اور دنیا میں جو کم اچھے کام کریں گے وہ کم درجہ پائیں گے۔ تو جنت میں تو درجات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، اور جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ نیچے والے لوگوں کو کس طرح دیکھیں گے؟ جس طرح کہ ہم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز بہت دور ہوتی ہے وہ کس طرح نظر آتی ہے، بہت ہی چھوٹی سی، اور اسی طرح جو بہت اونچی جنتوں میں ہوں گے لوگ ان کو نیچے والے لوگ بھی اسی طرح نظر آئیں گے جس طرح کہ ہم لوگ ستارے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کتنے انصاف کی بات کی نا، کہ دنیا میں کچھ لوگ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جنت تو دے دی سب کو، لیکن جنت کے اندر بھی پھر لیولز رکھے تاکہ ہر بندہ اپنے عمل کے حساب سے بالکل پورا بدلہ پائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر انسان کو پورا بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی صفت ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدل کا تقاضا بھی پھر یہی تھا کہ اللہ جنت میں لیولز کو رکھے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جو لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہوں گے، وہ کیا ہوگا کہ اکٹھے بھی ہوں گے، لیکن اگر والدین ہیں، بچے ہیں، دونوں جنت میں گئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اور جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ بہت آرام کریں گے، جس طرح کہ
ہم وازواجہم فی غلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گی۔ جنت میں جو سایہ ہوگا وہ بہت ہی گھنا ہوگا اور وہ دائمی سایہ ہوگا، اور جنتی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو کہ متقی ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کتنی نہریں ہوں گی؟ آپ نے کبھی سوچا کہ جنت میں کتنی نہریں ہوں گی؟ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر اور ایک شہد کی نہر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت کمبینیشن رکھا نا، کہ دودھ بھی ہے اور پانی بھی ہے، اس طرح شراب بھی ہے اور شہد بھی ہے۔ اور جب شراب کی نہر ہوگی تو یہ بالکل بھی نہیں سوچیں کہ یہ دنیا کی طرح کی کوئی شراب ہے جو کہ عقل کو زائل کر دے گی، نہیں، یہ تو پاکیزہ شراب، شراباً طہورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پلائے گا، جس سے عقل زائل نہ ہوگی اور سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر یہ جنت اتنی بڑی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کریشن اتنی بڑی ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر اس جنت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 2 انعام اور بھی کریں گے۔ سوچیں، جنت اتنی پیاری، اتنی خوبصورت جنت، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کچھ پیارا ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کچھ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ یس، جنت سے بڑھ کر بھی کچھ پیارا ہے اور جنت سے بڑھ کر بھی کچھ خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دیدار۔ اللہ اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو، جنتیوں میں سے بھی کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ زیادہ ہے، یہ مزید ہے، یعنی کہ بھلائی کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کے ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ ایکسٹرا بھی دیں گے۔ جس طرح کہ ہم کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی سروس کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک بونس بھی ملتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ ان کو ان کی بھلائی کا پورا پتہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کچھ ایکسٹرا بھی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ فرمایا کہ تم اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، یعنی کہ دیکھیں، ہم لوگ اگر 14ویں کا چاند ہو، فل مون ہو، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، تو ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی شک نہیں گزرتا کہ ہم چاند کو نہیں، کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جو ہے وہ انعام بھی اپنے بندوں پر کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا اپنے بندوں پر نازل کر دیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنے اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک، اے ہمارے رب، ذہ نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ، اور یہ ہے اس کی جنت، اور یہ ہے اس کی رضا، اور یہ ہے اس کا دیدار۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے وہ چیز جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں سبقت کرنی چاہیے، یہ ہے وہ جنت جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جس میں ان کو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی تھکاوٹ، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، جس میں ہر چیز جو کچھ وہ چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیں گے۔
تو دیکھیں کہ دنیا میں جو ہمارا یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھیں اور کسی بھی جو تکلیف ہے اس کو بڑا نہیں سمجھیں، کیونکہ یہ چیز ہے، یہ دنیا جو ہے وہ اینڈ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی، ایک بہت ہی امیزنگ چیز اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ وہ جب اس میں جائیں گے تو دنیا کا غم سب کچھ وہ بھول جائیں گے، کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچی بھی تھی کہ نہیں پہنچی تھی، یعنی کہ انہیں اتنا کچھ ملنے والا ہے۔ اپنی ہر نیکی اور ہر کام کے کرنے میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے۔ ہم لوگ بعض اوقات بہت سارے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ انٹینشن میں یہ نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں یا ریوارڈ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں وہ مقام چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ لیکن جنت میں کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ وہ کسی کو جنت میں داخل کر دے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو عمل ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ بنیں گے، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی تو پھر بندہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا۔